اس کمپٹیشن میں حصہ لینے والے اگلے ساتھی کا نام ہے محمد حذیفہ حنفی والد حافظ غلام سرور، جن کا تعلق دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان۔ محمد حذیفہ حنفی والد حافظ غلام سرور، جن کا تعلق دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی جبادی لا نبی جبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی جبادی لا نبی جبادی۔ لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی جبادی لا نبی جبادی۔ عزت و تکریم کی مسند پر فائز ججز صاحبان، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور گلشن اقبال و حضور ضیاء الامت کی مہدی کلیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ایوان میں جس مقدس موضوع پر سخن آرائی کا ارادہ باندھ رہا ہوں، اس کا عنوان ہے ختم نبوت اسلام کا جوہری عقیدہ۔ جناب صدر، جب تمام پیکران نبوت اور رسالت منصہ شہود پر جلوہ گر ہو گئے تو رب العالمین کی مشیت نے چاہا کہ کوئی ایسا پیکر نبوت بھی عالم میں ظہور پذیر ہو جو نبوت کے محاسن کا جامع بھی ہو اور حسن الوہیت کا مظہر اتم بھی، کمالات و خصائص کا مرقع بھی ہو اور حاملان نبوت کی فضیلتوں اور اوصاف کا مجسمہ بھی۔ جب مشیت ایزدی کو منظور ہوا تو پیکر کمالات نبوت امام الانبیاء و آخر الانبیاء حضور نبی کریم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خالق کائنات نے مکینان عرض کو لا ریب اور عبدالعباد حکم سنایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی کہ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، ہم غلام ان کے گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی جبادی لا نبی جبادی۔ جناب صدر، لفظ خاتم بالاتفاق کے مفسرین خواب فتح تا ہو یا بکسر تا، انجام اور آخر مراد ہے، اس لیے خاتم النبیین کا فرمان ہو یا انا خاتم النبیین لا نبی جبادی کا ارشاد ہو، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی جبادی۔ آباب ذیوکار، عقیدہ ختم نبوت ہمارے بنیادی اور قطعی عقائد میں سے ہے، بلکہ تمام عقائد کا جوہر و اصل عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت وہ اساس ہے جس کی بنیاد پر توحید و رسالت کی عمارت قائم ہے، اور پھر اس پر انوار و تجلیات کی نوری برسات اور تصوف و روحانیت کے پھول اگتے ہیں، اور اس پر شاید دلیل وہ حدیث ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمارت کی مثال دی تھی۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر دین اسلام کی عظیم و شان عمارت استوار ہوئی۔ اسلام کا قلب و جگر، روح و جان، مرکز و محور اور جوہر و اصل یہی عقیدہ ہے۔ قصر نبوت و قصر اسلام
اسی عقیدے پر قائم ہے اور اس کی قطعیت پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دعوائے نبوت کے احتمال کے سد باب میں کم و بیش 130 سے زائد آیات اور 210 سے زائد احادیث یہ اعلان فرما رہی ہے کہ نوع انسان را پیام آفرین ہاں میرے او رحمت للعالمین۔ جناب صدر ذرا غور فرمائیں کہ ختم نبوت کے بغیر یا امکان نبوت کے موجود ہوتے ہوئے ان الدین عند اللہ الاسلام کا معنی کیا ہوگا، انا خاتم النبیین کا محل کیا ہوگا، ارسلت الی الخلق کافہ کی مثل فرمودات کی حقیقت کیا ہوگی، وما ارسلناک من قبلک کی مثل فرمودات کو کون تسلیم کرے گا، قرآن کی حفاظت کی ضمانت پر کون یقین کرے گا۔ اس لیے محض امکان نبوت کے ساتھ ہی نہ قرآن کی صداقت باقی رہتی ہے، نہ حدیث کی حجیت برقرار، نہ اسلام کی حقانیت اور نہ سیرت کی شفافیت باقی رہتی ہے، نہ افضلیت انبیاء اور نہ افضلیت امت باقی رہتی ہے، نہ اسوہ حسنہ اور نہ ہی ضابطہ حیات ہوگا۔ ان تمام کی حجیت و صداقت کے لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت قطعی بھی ہے اور جوہری بھی، اصل بھی ہے اور لاریب بھی، اس لیے ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلی یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی جبادی، لا نبی جبادی، والسلام۔